بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، پروفیسر سعید ظفر، صدر شعبہ ایجوکیشن، سپیریئر گروپ آف کالجز، آپ کے سامنے ایجوکیشن سال دوم کے پیپر پیٹرن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ نے سال اول یعنی پارٹ 1 میں ایجوکیشن کا پیپر دیا۔ اب آپ پارٹ 2 میں پروموٹ ہو چکے ہیں اور ایجوکیشن سال دوم کے پیپر پیٹرن کو ڈسکس کرنا اور اس کو سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو پیپر پیٹرن ایک ایسی چیز ہے جس کا سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں جو نمبر حاصل کرنے ہیں وہ اسی بات پر ان کا انحصار ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون سا سوال کتنے نمبر کا ہے اور ہم نے اس کو کس انداز سے حل کرنا ہے۔ ایجوکیشن سال اول اور سال دوم کے دونوں پیپرز 100 نمبر کے ہیں۔ سال دوم کا یہ پیپر جو 100 نمبر کا پیپر ہے، اور عمومی طور پر ہمارا جو پارٹ 2 کا سلیبس ہے وہ سارے کے سارا تاریخ کے حوالے سے ہے۔ اسلامی تاریخ میں تعلیم کی ضرورت اور اہمیت، بالخصوص برصغیر کے تعلیمی حالات، انگریزوں کی برصغیر میں آمد، مختلف ادوار میں چلائی جانے والی مسلم تعلیمی تحریکات، قیام پاکستان کے بعد مختلف ادوار میں تشکیل دی جانے والی تعلیمی پالیسیز اور ان کے اثرات۔ پہلے پیپر میں میں صرف آپ سے پیپر پیٹرن ڈسکس کروں گا۔ آپ اس وقت اپنی سکرین پہ پیپر پیٹرن دیکھ رہے ہوں گے۔ کل نمبر پیپر کے 100 ہیں اور اس کے لیے آپ کے پاس جو وقت ہے وہ 3 گھنٹے ہے۔ پہلا حصہ معروضی پیپر پر مشتمل ہے، جسے انگریزی میں آبجیکٹو کہتے ہیں، اور اس میں پہلا سوال کثیر الانتخابی سوالات کے حوالے سے ہے۔ پہلے سوال میں 20 MCQs ہوں گے، پہلے سوال میں 20 MCQs ہوں گے اور 20 کے 20 آپ نے حل کرنے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جو پیپر کا سب سے آسان حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس حصے کو تھوڑی سی محنت کر کے اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو یہ 20 نمبر ایسے ہیں جو کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ شارٹ کوسچن جسے کہا جاتا ہے، مختصر سوالات بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 2 میں 12 سوالات دیے ہوئے ہوں گے، جن میں سے کسی 8 سوالات کے آپ نے مختصر جوابات تحریر کرنے ہیں۔ یہ 8 سوالات کتنی لینتھ ہوگی ہر سوال کی، یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی فی الحال آپ اس بات پہ غور کریں کہ آپ نے حصہ اول کے 12 میں سے 8 سوالات کا جوابات دینے ہیں۔ یہ آپ کا سوال نمبر 2 ہے۔ پھر سوال نمبر 3، اس میں بھی کوئی سے 8 سوالات کے مختصر جواب دینے ہیں۔ پیپر میں آپ کو 12 سوالات دیے جائیں گے اور آپ ان میں سے 8 سوالات کے جواب دیں گے۔ سوال نمبر 3 کے بعد سوال نمبر 4، جس میں 12 میں سے کوئی سے 9 سوالات کے جواب آپ نے دینے ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن کا وہ حصہ ہے جو 50 نمبر پر مشتمل ہے۔ عزیز طلبہ، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ MCQs کا جو سوال ہے وہ بڑا ہی آسان ہے اور 20 نمبر تو ہر بچے کو لینے چاہیے۔ بالکل اسی طرح دوسرا حصہ جو مختصر سوالات کا ہے یہ بھی بہت آسان ہے۔ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، وہ ایک لائن سے لے کر زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 لائنوں پر مشتمل جواب ہوتا ہے، اور اس کو یاد کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ یہ دونوں حصے ملا کر آپ کے پیپر کے 70 نمبر بنتے ہیں۔ اگر آپ اس پیپر کو تیار کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فیل نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ہم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی لانگ کوسچن، جسے ہم تفصیلی سوالات کہتے ہیں۔ اس حصے میں سوال نمبر 5 سے سوال نمبر
9 تک سوال دیے ہوئے ہوں گے. یہ 5 سوالات ہوں گے. ان 5 سوالات میں سے آپ نے کوئی سے 3 سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کرنے ہیں اور ہر سوال کے 10 نمبر ہوں گے. یہاں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ تفصیلی سوالات کا مطلب وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو کم از کم 3 سے 5 صفحات پر لکھنے ہوں گے. 10 نمبر کا یہ سوال اسی صورت میں آپ کو اچھے نمبر دے پائے گا کہ جب آپ اس سوال سے ریلیٹڈ تمام تر تفصیلات اس کے جواب میں تحریر کریں گے. جہاں تک بات نمبر حاصل کرنے کی ہے, ایک تو سوال کی تمام تر جزیات اور تفصیلات کو مد نظر رکھنا ہے, جبکہ دوسری بات آپ کا املا اور آپ کی جو تحریر ہے, لکھائی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی بہت ضروری ہے. عموماً بچے اس بات پہ توجہ نہیں دیتے. املا کی جو غلطیاں ہیں وہ ہمارے لیے پیپر میں بہت نقصان دہ ہوتی ہیں. تو عزیز طلبہ, یہ ہمارا وہ پیپر پیٹرن ہے جو 100 نمبر پر مشتمل ہے. تھوڑا سا بریف کروں کہ 20 نمبر کے MCQs, 50 نمبر کے مختصر سوالات 70 نمبر, اور 3 سوال آپ نے تفصیلی کرنے ہیں جو 30 نمبر کے ہیں. اس طرح آپ کا پورا پیپر جو ہے یہ 100 نمبر کا بنے گا اور 3 گھنٹے میں آپ نے اس پیپر کو کمپلیٹ کرنا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان سوالات کی تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.